اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ العظم ارواحنا لہ الفدا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ایک صلوات پڑھنے محمد ہمارے درس کا موضوع علم دین کی اہمیت. اس سے پہلے کہ ہم علم دین کی اہمیت پر ہم گفتگو کریں، خود علم کی اہمیت پر گفتگو کرنا ضروری ہے، کیونکہ انسان کی عقل بھی علم کے حصول کو، جاننے کو، سمجھنے کو، ان چیزوں کو جو ہے باعث فضیلت سمجھتی ہے. یعنی ایک وہ انسان کے جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، شریعت سے نہیں ہے، کسی مذہب سے نہیں ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ جس کے پاس علم ہے وہ برتری رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے، اور جاہل کی نسبت سے اس کو ایک امتیاز حاصل ہے، برتری حاصل ہے. یعنی وہ برابر نہیں سمجھتا، ان دونوں انسانوں میں فرق کا قائل ہے. اسی طرح سے دین بھی، شریعت بھی، قرآن مجید کی یہ آیت کہ جو سورہ زمر کی آیت نمبر 9 جو آپ کی خدمت میں نے تلاوت کی، بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا عالم اور جاہل، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ کہ جو جانتا ہے اور وہ جو نہیں جانتا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک سوال ہم سب کے سامنے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں. جس طرح سے انسان جو صاحبان عقل ہیں وہ علم کی اہمیت کا اعتراف کرتے ہیں، علم کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں، اسی طرح سے قرآن اور ائمہ معصومین اور رسول خدا جو انبیاء کے سردار ہیں، ان سے جو نقل ہونے والی روایات ہیں، ان سب کی جو علم کے سلسلے میں روایات بہت کثرت کے ساتھ ہمارے پاس آئی ہیں، اگر ہم ان کا مطالعہ کریں تو بہت زیادہ اس موضوع پر وہ تاکید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. علم کے حصول، آپ سب کے ذہنوں میں رسول خدا کی وہ مشہور و معروف روایت آپ کے ذہنوں میں موجود ہوگی کہ جس میں اللہ کا نبی فرماتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. بعض لوگوں نے علی کل مسلم و مسلمتن بھی لکھا ہے، لیکن ظاہراً روایت نہیں ہے. روایت صرف اور صرف مسلم تک ہے، اور مسلم جو ہے وہ جب کہہ دیا تو یہ کہتے ہیں کہ اسباب غلبہ جو ہے یہ مرد اور عورت سب کو شامل ہوتا ہے. یعنی رسول خدا فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا فریضہ ہے سب کے اوپر. قرآن مجید سورہ مجادلہ میں آیت نمبر 11 پروردگار فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. پروردگار عالم بلند کرتا ہے. یرفع اللہ، کس کو بلند کرتا ہے، کس کے مقام کو اوپر لے کر جاتا ہے؟ الذین آمنوا منکم، وہ کہ جو تم میں سے صاحبان ایمان ہیں، جو ایمان لے کر آئے، اور وہ جو صاحبان علم ہیں. پروردگار عالم ان کو کیا کرتا ہے؟ ان کو درجات دیتا ہے، ان کو مقام عطا کرتا ہے.
بس کس کو دے رہا ہے؟ صاحبان ایمان اور صاحبان علم۔ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے۔ انبیاء کو کیوں بھیجا؟ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رسول خدا کو پروردگار عالم بھیج رہا ہے۔ رسول خدا سے پہلے 1,24,000 انبیاء کو پروردگار عالم نے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے منت کی ہے مومنین کے اوپر رسول کو بھیجنے کے ذریعے سے، یعنی رسول کا بھیجنا، انبیاء کا بھیجنا اللہ کی طرف سے ایک منت ہے انسانوں کے اوپر۔ اس نبی نے آ کر کیا کیا؟ اس کے بہت سے کام تھے، لیکن ایک اہم ترین کام جو پروردگار عالم قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے وہ کیا؟ کہ یہ تمہارے درمیان میں آیا ہے، تم میں سے آیا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، یتلو علیہم آیات ویزکیہم تزکیہ، اور ویعلمہم تم کو تعلیم دیتا ہے، علم دیتا ہے۔ کس کا علم دیتا ہے؟ کتاب کا اور حکمت کا۔ اور تم کہاں تھے؟ تم کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے۔ پروردگار نے منت کی اس گمراہی سے نکالنے کے لیے رسول کو بھیجا کہ جس رسول کا ایک کام علم، تعلیم، یعلمکم الکتابہ، یعلمہم الکتابہ، ان کو تعلیم دینا۔ اسی طرح روایت رسول خدا کی آپ نے سنی، اور ایک اور مقام پہ یہی جو روایت جو آپ نے ابھی میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اس کے اندر یہ جملہ بھی ملتا ہے، یعنی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم الا وان اللہ یحب بغاة العلم۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ کہ پروردگار عالم علم حاصل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ پروردگار عالم پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب بغاة العلم، پسند کرتا ہے اللہ بغاة العلم کو، جو علم حاصل کرنے والے ہیں، جو علم کے پیچھے جاتے ہیں۔ یعنی تشویق دلائی جا رہی ہے اللہ کے رسول کی طرف سے کہ یہ علم کے پیچھے جاؤ۔ لہٰذا وہ روایت بھی ہم سب اسکولوں کے اندر بھی پڑھتے ہیں کہ اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کام کے لیے تمہیں چین جانا پڑے۔ سواد سے عربی کے اندر آیا ہے، کیونکہ عربی کے اندر چے نہیں ہے، چین کی جگہ وہ سواد سے لکھتے ہیں بالسین۔ تو یہ چین جانے کا مقصد کیا ہے؟ وہاں کوئی ایسی کوئی خاص بات تھی نہیں۔ علماء فرماتے ہیں چین کو اس لیے کہا گیا کہ اس زمانے میں بہت دور تھا، یعنی تمہیں زحمت کرنی پڑے، پڑھنے کے لیے تمہیں زحمت کرنی پڑے گی، اور تم اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو، اس علم کے لیے اگرچہ تمہیں ایک دور دراز کا سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے، تم علم حاصل کرو۔ یعنی علم کے حصول پر تاکید کی جا رہی ہے رسول کی طرف سے۔ امیر المومنین، ائمہ معصومین، مولا کائنات فرماتے ہیں الشاخص فی طلب العلم کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ وہ شخص جو علم کے حصول کے لیے سفر کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، الشاخص فی طلب العلم کالمجاہد فی سبیل اللہ، علم کے حصول کے لیے گھر سے نکلنا ایسا ہی ہے جیسے راہ خدا میں جہاد کے لیے مجاہد نکلتا ہے۔ ان طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وکم من مومن، اور کتنے کم مومن ہیں کہ یخرج من منزلہ فی طلبہ، اور کتنے ہی مومن ہیں کہ جو اپنے گھر سے طلب علم کے لیے نکلتے ہیں، اور فلا یرجع الا مغفورا، جب یہ گھر اپنے واپس پلٹتا ہے علم حاصل کر تو اللہ کا ولی کہتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ مغفورا، پروردگار عالم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ علم کے حصول کے اوپر جو روایات ہیں، ہر حال میں علم کا حصول، چھٹے امام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ فی کل حال، ہر حال میں آپ نے علم کو حاصل کرنا ہے۔
نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین نے بہت ساری گفتگو اس سلسلے میں کی ہے، من جملہ ایک کلمہ کسار جو جناب کمیل سے امیر المومنین کا خطاب ہے، آپ کی گفتگو ہے، کلمہ نمبر ہے 147۔ وہاں پر باقاعدہ امیر المومنین نے تقسیم کی ہے لوگوں کی، کمیل سے گفتگو کر رہے ہیں، اگرچہ کلمات کسار کے اندر یعنی نہج البلاغہ کا وہ حصہ کہ جہاں پر چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، کسار وہی اس کے نام سے ہی، عنوان سے ہی واضح ہے، چھوٹے کلمات ہیں، حکمتیں ہیں، لہٰذا اس کو کبھی کلمات کسار بھی کہا جاتا ہے، حکمت بھی کہا جاتا ہے، چھوٹے کلمات ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کلمہ جو یہاں پر سید رضی نے لکھا ہے یہ چھوٹا کلمہ نہیں ہے، یعنی اچھا خاصا بڑا کلمہ ہے امیر المومنین کا، اچھی خاصی السلام علیکم، اچھی خاصی بڑی گفتگو ہے جو امیر المومنین نے یہاں پر جناب کمیل سے کی ہے، کلمہ نمبر ہے 147۔ اس میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ الناس ثلاثۃ، لوگ تین طرح کے ہیں، فعالم ربانی و متعلم علی سبیل النجاہ و ہمج رعا۔ خوب یہاں سے ہی انسان کو طے کر لینا چاہیے کہ کہاں جانا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کمیل لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک عالم ربانی، دوسرا متعلم علم کا حصول کرنے والا، علم حاصل کرنے والا کہ جو نجات کی راہ پر برقرار ہے، علی سبیل النجاہ، اور تیسرا عوام الناس۔ اور عوام الناس کی حالت کیا ہے، عوام الناس کی کیفیت کیا ہے؟ پہلا عالم، دوسرا متعلم جو کہ نجات کے راستے کی تلاش میں ہے، تیسرا کون ہے کہا عوام الناس۔ امیر المومنین عوام الناس کو جو تعبیر کر رہے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد انسان خود اپنے لیے جو ہے وہ سمت اور اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ معین کر لینی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ تیسرا گروہ کون ہے؟ امیر المومنین فرمایا کہ عوام الناس ہمج رعا۔ تیسرا گروہ عوام الناس کا وہ پست گروہ ہے جو ہر پکارنے والے کے پیچھے ہو لیتا ہے، اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، یعنی جو عالم نہیں ہے، جو متعلم نہیں ہے، جو عام انسان ہے، ہمج رعا ہے، عوام الناس ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ان خرابی پیدا کرنے والوں کا جو سرگنا ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، اور جو اس کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جاہل ہوتے ہیں، علم سے عاری ہوتے ہیں۔ ان کو یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ تم سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، لیکن حقیقت میں ان سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہوتا، اور وہ صرف اور صرف ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کو جیسے ہی وہ ان کا لیڈر پکارتا ہے وہ فوراً اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور جو ان سے وہ کروانا چاہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ مثلا ابھی کچھ عرصے پہلے پنجاب کے اندر ایک واقعہ ہوا، وہاں پر کچھ لوگ آئے، انہوں نے عوام کو پکارا، وہ ساری کی ساری عوام ان کے پیچھے آ گئی، انہوں نے کچھ نہ پوچھا، نہ تحقیق کی، نہ جستجو کی، ایک پوری آبادی کو آگ لگا دی۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمجن رہا، کہ جو پکارتا ہے اس کے پیچھے نکل جاتے ہیں اور ہر ہوا کے رخ پر مڑ جاتے ہیں۔ نہ انہوں نے نور علم سے قصب ضیاء کیا ہوتا ہے اور نہ ہی کسی مضبوط سہارے کی پناہ لی ہوتی ہے۔ اور پھر امیر المومنین نے علم کی فضیلت بیان کرنا شروع کی کہ اے کمیل یاد رکھو کہ العلم خیر من المال، علم مال سے بہتر ہے۔ کیوں؟ العلم یحرسک، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، وانت تحرس المال، لیکن تم مال کی حفاظت کرتے ہو۔ والمال تنقصہ النفقہ، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے۔ والعلم یزکو علی الانفاق، لیکن علم صرف کرنے سے، خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ مال و دولت کے نتائج اور اثرات مال کے فنا ہونے سے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن علم کے اثرات ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ تو اہل بیت علیہم السلام نے، اور آگے امام نے گفتگو کی ہے، تو اہل بیت علیہم السلام نے علم کی فضیلت کے اوپر گفتگو کی ہے، روایات کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ جو جس طرح سے کمیل سے امیر المومنین نے گفتگو کی ہے، اسی طرح ایک گفتگو اور بھی امیر المومنین کی ملتی ہے کہ کچھ لوگ آئے
اور بالآخر امیر المومنین وہ ہیں کہ جن کے لیے رسول خدا نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ امیر المومنین مسجد کوفہ میں تشریف فرما ہیں، بہت سارے لوگ آپ کے اطراف میں جمع ہیں۔ ایک شخص آیا اور پھر کھڑا ہوا، کہا کہ اے علی ایک سوال ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ پوچھو کیا سوال ہے۔ اس پر اس آنے والے نے سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ یعنی وہ چند چیزیں جو آپ نے کمیل سے بھی بیان فرمائیں، یہاں پر ایک شخص آنے والے شخص نے آ کر امیر المومنین سے مسجد کوفہ میں سوال کیا، کہا کہ اے علی یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال؟ امیر المومنین نے فرمایا علم بہتر ہے۔ کہا کیوں؟ امام فرماتے ہیں کہ علم انبیاء کی میراث ہے اور مال قارون کی، فرعون کی، شداد کی میراث ہے۔ جیسے یہ سوال کا جواب ختم ہوا، فوراً ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا، کہا کہ اے علی یہ بتائیے کہ علم بہتر ہے یا مال؟ وہی سوال، امیر المومنین سے دوبارہ تکرار۔ امام نے فرمایا کہ علم بہتر ہے۔ کہا کیسے؟ امام نے فرمایا کہ کیونکہ علم تمہیں محفوظ کرتا ہے اور تمہیں مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ بیٹھ گیا۔ تیسرا شخص داخل ہوا اور آ کر کہا کہ ایک سوال ہے۔ کہا پوچھو۔ کہا یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال؟ امیر المومنین نے فرمایا، کہا کہ علم بہتر ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ عالم کے دوست بہت ہوتے ہیں جبکہ پیسے والے کے دشمن بہت ہوتے ہیں۔ چوتھا شخص عصا کے سہارے سے مسجد میں آیا، اس محفل میں پہنچا اور کہا کہ اے علی ایک سوال ہے۔ امام نے کہا پوچھو۔ کہا کہ یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال؟ امام نے فرمایا علم بہتر ہے۔ کیوں؟ امام فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر علم کو انفاق کرو گے تو اس میں اضافہ ہوگا، مال کو انفاق کرو گے، خرچ کرو گے تو اس میں کمی ہوگی۔ پانچواں شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ ایک سوال ہے۔ امیر المومنین نے کہا پوچھو۔ اس نے بھی وہی، پانچویں شخص نے بھی وہی سوال کیا، علم بہتر ہے یا مال؟ امام نے کہا علم۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ لوگ پیسے والے کو بخیل سمجھتے ہیں جبکہ عالم کو جو ہے وہ اس کے عزیز سمجھتے ہیں۔ یعنی پیسے والے کو بخیل سمجھتے ہیں جبکہ عالم کو بزرگ اور باعظمت سمجھتے ہیں۔ چھٹا شخص اس محفل کے اندر داخل ہوا، لوگوں نے اس کی طرف دیکھا، ظاہر سی بات ہے مسلسل 5 سوال ایک ہی موضوع کے اوپر۔ چھٹا شخص محفل میں داخل ہوا، لوگوں نے اس کی طرف دیکھا کہ بھائی یہ بھی وہی سوال لے کر آیا ہے۔ وہ بیٹھا اور اس نے بھی بیٹھنے کے بعد یہی سوال کیا۔ کہا علی یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال؟ امیر المومنین نے کہا کہ علم بہتر ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مال کو چوری کر لیتے ہیں لیکن علم کو چوری ہونے سے کوئی خوف نہیں ہے، مال کے چوری ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا، آپس میں چیما گوئیاں شروع ہوئیں، کہا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، جو آتا ایک ہی سوال کرتا ہے۔ ایک 7واں شخص جو ہے وہاں سے کھڑا ہوا، اس نے بھی وہی سوال کیا۔ امیر المومنین نے فرمایا وہی جواب، علم۔ کہا کیوں؟ کہا علم پر جتنا بھی زمانہ گزر جائے وہ پرانا نہیں ہوتا، لیکن مال جو ہے وہ زمانے کے ساتھ ساتھ پرانا ہو جاتا ہے۔ وہ اٹھ کر اپنے دوست کے پاس آیا، اس نے کہا بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں سے چلتے ہیں اور جو باہر ہمارا انتظار کر رہے ہیں ان کو روک لیتے ہیں۔ یعنی ایک سازش تھی کہ جو امیر المومنین کو کسی طریقے سے آپ کے مقام سے نیچے لانے کے لیے تھی کہ آج اتنے سوال کرو کہ علی جو ہے وہ ایک جگہ آ کر، وہ علی جو یہ دعویٰ کرتا ہے سلونی قبل ان تفقدونی، اس کو شکست ہو جائے۔ تو اس سے دوسرے نے کہا کہ بھائی کیا پتہ 7 سوال ہوئے، دے سکے 8ویں کا ممکن ہے، جواب نہ دے، بیٹھ جاؤ، جو ہمارا پروگرام ہے اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 8واں شخص داخل ہوا، اس نے بھی آ کر یہی سوال کیا۔ امیر المومنین نے وہی جواب دیا، کہا علم بہتر ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مال و دولت فقط مرنے تک ساتھ رہتی ہے لیکن علم مرنے کے بعد بھی انسان کو چھوڑتا نہیں ہے، انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ 9واں شخص، امام مسکرائے، اس نے بھی وہی سوال کیا۔
امام نے اس کو بھی جواب دیا، کہا کہ مال و دولت انسان کو سنگ دل کر دیتی ہے، اور علم جو ہے وہ انسان کے دل کو نورانی کر دیتی ہے۔ 10واں شخص اس نے بھی آ کر وہی سوال کیا، امیر المومنین نے اس کو بھی جواب دیا، کہا کہ علم بہتر ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پیسے والے جو ہیں وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں، لیکن صاحبان علم متواضع ہوتے ہیں۔ علم کا اثر یہ ہے کہ علم کی وجہ سے انسان جھکتا ہے، متواضع ہو جاتا ہے۔ بالآخر وہ اٹھ کے وہاں سے چلے گئے، اور اس کے بعد امیر المومنین نے ایک جملہ کہا کہ اگر ساری دنیا کے لوگ بھی آ کر مجھ سے یہی سوال کریں، میں تو ہر سوال کے جواب میں علیحدہ جواب دوں گا۔ یعنی علم کے سلسلے میں امیر المومنین نے 10 جواب دیے، 10 کے 10 مختلف۔ تو امیر المومنین اس علم کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ دیکھو علم کا مقام کیا ہے، علم کا مرتبہ کیا ہے۔ قرآن اور روایتوں میں علم حاصل کرنے کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو علم کی جو اہمیت ہے، یہ کون سا علم؟ یہ ہمارے پاس 2 طرح کے علم ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں دینی علم، ایک کو ہم کہتے ہیں دنیاوی علم۔ جب ہمارے پاس روایت آتی ہے اطلب العلم ولو بسین، علم حاصل کرو ولو تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے، یہاں پر تو کسی قسم کی کوئی قید نہیں آئی، کسی قسم کا کوئی اس کو بیان نہیں کیا گیا کہ علم سے مراد جو ہے علم فزکس ہے، علم کیمسٹری ہے، علم بائیولوجی ہے، علم دین ہے، کون سا علم؟ روایت کے اندر تو اس طرح سے جو ہمارے سامنے بیان ہوتی ہیں ان کے اندر عام طور پہ بیان نہیں ہوا کہ علم سے مراد کیا ہے جس کی اتنی زیادہ تاکید ہو رہی ہے۔ یہاں پر ہمارے سامنے 2 نظریے، 2 رائے ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ علم سے مراد ہر علم، یعنی ہر علم کا حاصل کرنا واجب ہے، ہر وہ علم کے جس کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ علم دین ہو چاہے غیر علم دین ہو، جس کی بھی انسان کو اس دنیا کے اندر ضرورت پڑتی ہے اس کو بعنوان واجب کفائی حاصل کرنا ضروری ہے۔ واجب کفائی آپ نے سنا ہوگا کہ بعض عبادتیں ہیں آپ کی جو بعض اعمال ایسے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں واجب کفائی ہے، بعض کو ہم کہتے ہیں واجب عینی۔ واجب کفائی جیسے اگر کوئی عمل ہے جو واجب ہے پروردگار کی طرف سے، ہم سب پر واجب ہے، لیکن اگر کوئی ایک بھی اگر اسے انجام دے دے تو پھر باقیوں کی ذمہ داری نہیں رہتی۔ کوئی ایک بھی شخص اگر اس کو مثلا نماز میت ہے، کسی مسلمان کا جنازہ رکھا ہے تو سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جنازے کو اس پر نماز پڑھیں، اس کو غسل و کفن و دفن کریں۔ لیکن اگر ایک شخص جا کر یہ کام کر دیتا ہے تو پھر باقیوں سے اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کی کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی گناہ گار نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی انجام نہ دے تو سارے کے سارے گناہ گار۔ یہ ہے واجب کفائی۔ واجب عینی کیا ہے؟ واجب عینی یعنی جو ہر فرد کے اوپر واجب ہے۔ مثلا ہماری جو نمازیں ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ کیا ہے؟ یہ ہم پر واجب عینی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر میں نے پڑھ لی تو میرے بچوں سے ساقط ہو جائے گی، ابا جی پڑھ گئے، اماں جی پڑھ گئیں تو اب بچوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں۔ ہر انسان نے نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، وہ سارے امور کو خود انجام دینا ہے، وہ واجب عینی۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں علم کا حاصل کرنا، کون سے علم کا؟ ہر وہ علم کے جس کی انسان کو ضرورت ہے وہ انسان کے اوپر بعنوان واجب کفائی ہے، یعنی وہ حاصل کرے، چاہے وہ علم دینی ہو چاہے وہ علم غیر دینی ہو۔ دوسری جو نظر ہے، دوسری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ وہ علم جو انسان کی نجات کا باعث بنتا ہے، وہ علم جو انسان کی سعادت کا باعث بنتا ہے، وہ بعنوان واجب عینی انسان کے اوپر واجب ہے۔ یعنی جس طرح سے نماز واجب، اسی طرح سے وہ علم بھی واجب۔ بس وہ علم جو انسان کی نجات کا باعث بنتا ہے، جو انسان کی سعادت کا باعث بنتا ہے، وہ انسان کے اوپر واجب ہے۔
باقی دوسرے علوم کا حاصل کرنا انسان کے اوپر واجب عینی نہیں ہے۔ خب یہ جو دوسری نظر ہے، دوسری رائے ہے، یعنی بعنوان واجب عینی ہمیں کچھ چیزوں کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کچھ علوم ایسے ہیں کہ جن کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب بہت سارے قرائن موجود ہیں کہ جو اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ وہ علم جو انسان کے اوپر، جو انسان کو سعادت تک پہنچاتا ہے، جو انسان کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے، وہ علم دین ہے، جس کو پروردگار عالم نے تمام انسانوں پر واجب کیا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک حدیث ہے، ایک طولانی حدیث ہے امالی شیخ توسی میں، جسے بہار میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ رسول خدا سے امیر المومنین فرماتے ہیں، طولانی حدیث ہے، اس کے صرف چند جملے علم کے حصول کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اور پھر وہاں پر امیر المومنین فرماتے ہیں علم کے بارے میں کہ لِأَنَّهُ مُعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، یعنی ہماری بحث اس میں ہے کہ دوسرا والا علم جو تمام کے تمام لوگوں کو سیکھنا واجب ہے۔ اس کے اوپر کچھ شواہد آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مراد یہ ہے دوسرا علم ہے۔ ایک روایت ہے جس کے اندر امیر المومنین رسول خدا سے نقل کر رہے ہیں، اور اس کے اندر کچھ جملے کہ جناب علم حاصل کرنا واجب ہے، کیوں؟ کہ اس لیے کہ لِأَنَّهُ مُعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، یعنی علم کا حسن یہ ہے کہ اس میں حلال اور حرام کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ خوب حلال و حرام کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ وہ کون سے علم کے اندر حلال و حرام کی طرف رہنمائی ہوتی ہے؟ فزکس کے اندر ہوتی ہے، کیمسٹری میں ہوتی ہے، مثلا سول کا جو علم ہے اس کے اندر ہوتی ہے۔ کون سے علم میں حلال و حرام کی طرف رہنمائی ہوتی ہے؟ بِهِ يُطَاعُ الرَّبُّ وَيُعْبَدُ وَبِهِ تُوَصَّلُ الْأَرْحَامُ وَبِهِ يُعْرَفُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامُ، وہ علم کے جس کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے صلہ رحم کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے حلال و حرام کو پہچانا جاتا ہے۔ خوب یہ کون سے علوم ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہے، جن کے ذریعے سے اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، جن کے ذریعے سے صلہ رحم کی منزل پر بھی پہنچ جاتا ہے، جن کے ذریعے سے حلال و حرام کو بھی پہچان لیتا ہے۔ یقیناً اس سے مراد یہ جو اس وقت دنیاوی علوم ہیں جو اس وقت ہم پڑھتے ہیں یونیورسٹیز میں جا کر، وہ اس مقام پر انسان کو نہیں پہنچاتے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں لیکن وہ اللہ کی نہ اطاعت کرتے ہیں نہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اپنے علم کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اپنے اس شعبے میں، اپنے اس موضوع کے اندر، لیکن اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، صلہ رحم نہیں کرتا، حلال و حرام کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں ہے، اگرچہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بائیولوجی پڑھنے کا نتیجہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو کہ انسان جو ہے وہ حلال و حرام کی رعایت بھی کرے، نہیں۔ میڈیکل پڑھنے والا اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ اس علم کو سعادت مند افراد کو دیتا ہے، یہ علم ہر کسی کو نہیں ملتا، ان لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ جو اس کے لیے اپنی طرف سے آمادگی ظاہر کرتے ہیں، تیار ہو کر آتے ہیں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، اور بے دین اور اشقیاء اس سے محروم رہتے ہیں۔ تو یہ جو سارے جملات تھے اس روایت کے اندر، جو آثار اور خصوصیات جو امیر المومنین نے بیان کی، یہ ساری کی ساری خصوصیات علم دین سے تعلق رکھتی ہیں، علم دنیاوی سے اس کا کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا۔ بس علم دین کی اہمیت اور فضیلت جو روایتوں میں بیان ہوئی،
اس کو دیکھتے ہوئے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہم نے کس علم کو سیکھنا ہے؟ علم دین کو۔ اب جب علم دین کو ہم نے سیکھنا ہے، علم دین کے بارے میں جاننا ہے، تو یہ علم دین کو بھی ہم دیکھنا پڑے گا کہ علم دین کون سا علم دین کہلاتا ہے۔ اس وقت تو علم دین کا دائرہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہر چیز میں دین کو ڈال دیا گیا ہے، چاہے اس سے اس کا کوئی تعلق ہو یا نہ ہو۔ لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم مثلا قرآن سے یا اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے، رسول اللہ کی روایت سے کوئی ایسی چیز ہم دیکھ سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں کہ جہاں پر واضح طور پر رسول اللہ نے یا معصومین نے چند چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہو کہ یہ علم دین ہے، یا یہ علم ہے، یہ علم ہے، یہ علم 1 2 3 4 یہ علم ہے۔ کیونکہ آج کل تو ہر چیز کو دین سے ملا دیا جاتا ہے، یہ بھی ایک بہرحال مشکل ہے۔ ذرا سی مناسبت کی وجہ سے اس کو ہم جوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آیا روایات کے اندر کوئی ایسی چیز ہے ہمارے پاس کہ جس کے اندر معصوم نے علم کی تقسیم کی ہو، علم کے بارے میں بیان کیا ہو کہ علم یہ علوم ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں رسول خدا سے امام رضا علیہ السلام ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ یعنی 8ویں امام نقل کر رہے ہیں کہ رسول خدا سے فرماتے ہیں کہ دخل رسول اللہ فی المسجد، رسول خدا مسجد میں داخل ہوئے، فَإِذَا جَمَاعَةٌ قَدْ أَطَافُوا بِرَجُلٍ، کچھ لوگ تھے ایک شخص کو گھیرے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو رسول خدا نے اس کو دیکھا اور رسول خدا نے ایک عجیب جملہ یا عجیب کلمہ استعمال کیا کہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یعنی ما ھذا یعنی رسول خدا کو کوئی اچھا محسوس نہیں ہوا ظاہراً، اس لیے رسول خدا نے یہ جو ما ھذا کہا ہے یہ مناسب یعنی کچھ اور چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے؟ تو کسی نے جواب دیا، کہا فقیل علامۃ، یہ علامہ ہے۔ رسول خدا نے کہا کہ ومل علامہ، علامہ کیا چیز ہے بھائی؟ کہا قالوا عالم الناس بانساب العرب، کہا کہ یہ شخص وہ ہے کہ جو علامہ یعنی وہ کہ جو عرب کے نسب کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ علامہ کون ہے؟ وہ کہ جو عالم الناس بانساب العرب ووقائعها، انساب عرب کو بہتر جانتا ہے، ان کے واقعات کو، ان کی تاریخ کو بہتر جانتا ہے، زمانہ جاہلیت کو بہتر جانتا ہے، اشعار جاہلیت کو بہتر سمجھتا ہے۔ تو رسول خدا کے سامنے جب یہ باتیں ہوئیں کہ جناب علامہ اسے کہتے ہیں کہ جو انساب عرب کو پہچانتا ہے، زمانہ جاہلیت کی رسموں سے واقف ہے، ان کی تاریخ سے واقف ہے، ان کے اشعار سے واقف ہے، رسول خدا نے فرمایا ذاک علم لا یضر من جہلہ، کہا یہ جو علم ہے نا اس سے اس کے جہل کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، یعنی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے پہنچائے گا، یہ علم اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ولا ينفع من علمہ، کا اور نہ ہی اس سے اپنے علم سے کوئی فائدہ ہوگا۔ اور پھر رسول خدا نے ایک جملہ فرمایا انما العلم ثلاثہ، علم فقط 3 ہے۔ رسول خدا نے انحصار کیا، منحصر کر دیا، فرماتے ہیں علم فقط 3 ہے، آیت محکمہ او فریضۃ عادلہ او سنت قائمہ وما خلاہن فہو فضل۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ علم فقط 3 ہے، ایک آیت محکمہ، دوسرا فریضہ عادلہ، تیسرا سنت قائمہ۔ اب یہ آیہ محکمہ کیا ہے، فریضہ عادلہ کیا ہے، سنت محکمہ کیا ہے؟ بہرحال یہاں پر علماء نے اس روایت کی جو تفسیر کی ہے، فرماتے ہیں آیہ محکمہ یعنی اصول دین کا علم، توحید کا علم، نبوت کا علم، قیامت کا علم۔ دلیل بھی انہوں نے دی ہے، بہرحال وہ اپنی جگہ پہ رہے۔ آیہ محکمہ یعنی اصول دین،
جسے ہم اور سادہ کریں تو ہم کہیں کہ عقائد کا علم، آیہ محکمہ یعنی عقائد۔ فریضہ عادلہ سے مراد کیا ہے؟ فریضہ عادلہ سے مراد یہاں پر علماء نے بہرحال گفتگو کی ہے، کہتے ہیں کہ فریضہ عادلہ سے مراد فرائض، احکام، واجبات شرعیہ، اور سنن قائمہ سے مراد اخلاق، اخلاق حسنہ، سنن اخلاق رسول اللہ، وہ جو رسول خدا نے اخلاق آپ کو ہمیں قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے پر رسول خدا نے چھوڑ کے گئے ہیں، کہ رسول خدا کا امتیاز یہی تھا کہ قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم۔ تو یہاں اس روایت کے اندر رسول خدا نے کیا فرمایا؟ کہ علم تین ہے، یہ علامہ جو بھی ہے اس کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اس کو کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی علم ہے تو وہ تین چیزیں ہیں، انما العلم ثلاثہ، علم فقط تین ہے، آیہ محکمہ یعنی اصول دین، فریضہ عادلہ یعنی احکام شریعت، حلال و حرام کا علم، سنن قائمہ یعنی اخلاق۔ بس علم کیا ہو گئے؟ تین ہو گئے، علم عقائد، علم فقہ، علم اخلاق۔ علم فقط تین ہے، ان تین کو حاصل کرو، یہ تمہیں فائدہ پہنچائیں گے۔ ایک روایت امیر المومنین سے ملتی ہے، امیر المومنین سے پوچھا گیا تو علم کے بارے میں، تو امیر المومنین فرماتے ہیں علم چار کلمے، چار کلموں کا نام علم ہے، چار جملے امیر المومنین نے بیان کیے۔ کیا ہے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کرو جتنی تمہیں اس کی نیاز و ضرورت ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو جتنی تمہیں اس کی نیاز و ضرورت ہے۔ اب کتنی مجھے اللہ کی ضرورت ہے یہ میں جانتا ہوں، کہ میں ہل نہیں سکتا، میں بول نہیں سکتا، میں سانس نہیں لے سکتا، جتنی ضرورت ہے اسی کے مطابق میری عبادت اور اطاعت ہونی چاہیے۔ خدا کی نافرمانی اور معصیت کرو جتنا تم میں آگ میں جلنے کی طاقت ہے۔ کتنی طاقت ہے آگ میں جلنے کی؟ کہ جتنی طاقت ہے اسی کے مطابق تم نافرمانی کرو، اپنی طاقت سے زیادہ مت سوچنا ہے نافرمانی کرنے کا۔ تیسری چیز، اپنی عمر کے برابر دنیا کے لیے کوشش کرو۔ دنیا میں رہ رہے ہو تو دنیا کے لیے کتنی کوشش کرنی ہے، کتنی زحمت کرنی ہے؟ کہا جتنی تمہاری عمر ہے اتنی کوشش کرو۔ اور چوتھا جملہ جو مولا نے فرمایا وہ یہ کہ آخرت کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا تمہیں وہاں رہنا ہے۔ ہماری زندگی جو ہے بالکل الٹی ہوتی ہے، ہم دنیا میں اتنی کوشش کرتے ہیں، ایسی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں کہ جیسا ہم نے وہاں پر رہنا ہی نہیں ہے، مسافر ہیں ہم۔ اگر ان چار جملوں کے اندر بھی ہم دیکھیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں عقائد، اخلاق اور حلال و حرام انہی چیزوں کی طرف رہنمائی کر رہی ہے یہ روایت بھی۔ یا چھٹے امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے، امام نے بھی ایسے ہی چند جملے، چار جملے بیان فرمائے، اور انہوں نے فرمایا کہ وجدت علم الناس فی اربع، چار چیزوں میں نے علم کو پایا۔ الاول ان تعرف ربک، یعنی اللہ کی معرفت۔ اللہ کی معرفت کس علم میں؟ اصول دین میں۔ علم توحید، معرفت پروردگار کہاں ہے؟ اصول دین میں۔ وان تعرف ما صنع بک، اللہ کی خوبیوں کو اپنے آپ کو، اللہ کی خوبیوں کو، ان تعرف ما صنع بک، اپنے آپ کو پہچنواؤ اللہ کی خوبیاں۔ ان تعرف ما اراد منک، یعنی صفات پروردگار، دیکھو اللہ کی صفات کیا ہیں۔ ان تعرف ما اراد منک، وہ تم سے کیا چاہتا ہے، وہ تم سے کیا چاہتا ہے، فقہ یا اخلاق۔ یعنی فقہ میں بھی یہی ہے معاملات سارے کے سارے، پروردگار عالم ہم سے یہ چاہتا ہے، عبادت چاہتا ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، پروردگار محرمات سے دوری کرنے کا چاہتا ہے، ہم اس کو کرتے ہیں۔ اخلاقیات
میں ہم آ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی پروردگار عالم آپ سے مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا والدین کے ساتھ رویہ کیا ہو، دوستوں کے ساتھ کیا ہو، گھر والوں کے ساتھ کیا ہو، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ کیا ہو۔ وَأَن تَعْرِفَ مَا يَخْرُجُكَ مِن دِينِكَ، اور اس چیز کو پہچانو، اس چیز کو پہچانو کہ جو چیز تمہیں دین سے باہر نکالنے کا سبب بنتی ہے۔ ایسی کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جو انسان کو دین سے باہر نکالنے کا سبب بنتی ہیں، مثلا گناہ، رذائل اخلاقی، یعنی ہم آ جائیں کس کے مقابلے میں، شریعت کی مخالفت، اخلاقیات کی مخالفت، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو دین سے باہر نکالنے کا سبب بنتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھیں تو امام صادق نے بھی تقریباً انہی 3 علوم کی طرف اشارہ فرمایا۔ یا ایک اور امیر المومنین کی روایت ملتی ہے کہ العلم علمان، علم کی 2 قسمیں، مطبوع و مسموع، لا ينفع المسموع اذا لم يكن المطبوع، فائدہ نہیں پہنچا سکتا سنا ہوا علم اس وقت تک کہ جب تک تمہارے پاس علم مطبوع نہ ہو۔ تو علماء فرماتے ہیں علم مطبوع، میم توئیں بے واو این، مطبوع، علم مطبوع سے مراد علم توحید ہے، علم مطبوع سے مراد اصول دین ہے، اور علم مسموع سے مراد کیا ہے، فروع دین۔ توحید انسان کی فطرت کے اندر ہے، انسان کے پاس موجود ہے، یہ فطرت کے اندر پایا جاتا ہے کہ انسان کسی کے آگے جھکے۔ کس کے آگے جھکے، یہ اشتباہ ہوتا ہے، اس سے یہ غلطی ہوتی ہے، لیکن اگر فطرت سلیم رکھتا ہے تو وہ چاہتا ہے اس کے سامنے جھکے جو بے نقص ہو، بے عیب ہو۔ علماء فرماتے ہیں علم مطبوع سے مراد علم دین ہے، علم توحید ہے، علم اصول دین ہے، اور علم مطبوع سے مراد، علم مسموع سے مراد فروع دین ہے، یعنی اصول دین کا علم نہ ہو تو فروع دین کا علم تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ امیر المومنین فرمائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات بھی طے ہو گئی کہ جناب علم کے بعد دوسرا مسئلہ کون سا علم؟ ہم نے جب روایات میں دیکھا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہاں پر مراد علم دین ہے، علم دنیا نہیں ہے۔ ایک اور طریقے سے ہم یہ پہچان سکتے ہیں کہ یہاں پر مراد علم دین ہے، علم دنیا نہیں ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہم اس علم کے آثار کو دیکھیں جو پروردگار نے قرآن مجید میں یا معصومین نے روایات میں بیان کیا ہے۔ یعنی جب علم آتا ہے تو انسان کے پاس اس کے اثرات جو ہیں وہ کس صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان آثار کا، ان رزلٹس کا، ان نتائج کی طرف ہم توجہ کریں تو اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پر مراد دنیاوی علم نہیں ہو سکتے۔ مثلا قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 28، سورہ فاطر آیت نمبر 28، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ سے کون خشیت رکھتا ہے؟ خوف خدا کس کے دل میں ہے؟ باٹنی والے کے، زولوجی والے کے، کیمسٹری والے کے، فزکس والے کے، میتھمیٹکس والے کے، فلسفے والے کے، کس کے دل کے اندر ہے اللہ کی خشیت؟ خوف خدا، خوف خدا کس کے دل میں آتا ہے؟ ان کے دل میں یا نہیں؟ وہ کہ جو خدا کو پہچانتا ہے اس کے دل میں آتا ہے، جو خدا کی معرفت رکھتا ہے، جو خدا کی شناخت رکھتا ہے۔ وہ خدا کی معرفت، خدا کی شناخت کہاں سے آتی ہے؟ خدا کی معرفت اصول دین سے آتی ہے۔ خدا کی معرفت جو ہے انسان جب اصول دین کا مطالعہ کرتا ہے، توحید کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے دل میں خدا کی عظمت آتی ہے، خود بخود خشیت الہی کا غلبہ اس کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں من کان باللہ اعرف کان من اللہ اخوف، یعنی جتنا زیادہ انسان جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے اتنا ہی زیادہ پروردگار سے وہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ ائمہ معصومین عبادت کرتے تھے تو ہم سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں کہ وضو کرتے تھے تو آپ کے جسم کے اوپر لرزہ ہوتا تھا، چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، اذان کی آواز سنتی تھی کیفیت تبدیل ہو جاتی تھی۔ کیوں ہوتی تھی؟ رسول خدا فرما رہے ہیں جو جتنی زیادہ معرفت رکھتا ہے
جتنی زیادہ شناخت رکھتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے سامنے خائف ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے. یعنی اس کے احترام میں اس کی جلالت و بزرگی، اس کی ہیبت، اس کی عظمت سبب بنتی ہے کہ وہ کپ کپائے، اس کا رنگ اڑ جائے. یہ اس کی عظمت ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کا اثر اس عالم کے اوپر دکھائی دیتا ہے. امیر المومنین کی جو آخری شب تھی اس میں امیر المومنین اپنی بیٹی جناب ام کلثوم سے یہ جملہ فرماتے ہیں کہ جو بیٹی نے بابا کو دیکھا جسم پہ لرزہ ہے، تو اس وقت امیر المومنین نے کہا آج تمہارا بابا کسی دنیا کے پہلوان کے سامنے نہیں جا رہا، آج اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے. یہ خشیت خدا. یعنی بس یہ یہاں پر جو پروردگار فرما رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ خشیت اثر ہے، عالم سے ظاہر ہوتی ہے. کون سا عالم؟ وہ عالم جو علم دین رکھتا ہے، ایمان. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا. راسخون فی العلم یعنی جن کے اندر علم راسخ ہوتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے. اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے. تو جن کے پاس علم ہے، کون سا علم؟ کہ جو اللہ پر ایمان بھی لے آتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. یقیناً بڑے بڑے دہریے جو کہ مختلف علوم کے اندر اپنی نظیر نہیں رکھتے، نہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے. علم کی نشانی یہ ہے کہ صاحب علم جو ہے وہ گریہ و نالہ کرتا ہے پروردگار کی بارگاہ میں. سورہ اسراء آیت نمبر 160 پروردگار فرماتا ہے ان الذین اوتوا العلم، وہ لوگ کہ جو صاحبان علم ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ چند کلمات کے بعد اس کا جو اثر بیان کیا ہے اس آیت کے اندر، یخرون للاذقان سجدا. وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ تھوڑی کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں گریہ کرتے ہیں، نالہ کرتے ہیں. علم کا اثر ہے کہ علم جو ہے ہدایت کا سبب بنتا ہے، انسان ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے. کون سے علم کا اثر؟ ہدایت ہے. یقیناً دنیاوی علم کا اثر ہدایت نہیں ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ جس کا علم بڑھے لیکن ہدایت خدا کی طرف سے ہدایت جو ہے خدا کی طرف سے نہ بڑھے، اسے خدا سے دوری کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا. یعنی علم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی ہونی چاہیے. اگر ہدایت نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا سے دور ہو رہا ہے. علم وسیلہ بنتا ہے اطاعت کا. علم کا ایک اثر کیا ہے؟ اطاعت. مولا کائنات فرماتے ہیں علم حاصل کرو، علم کے ذریعے سے خدا کی اطاعت اور عبادت ہوتی ہے. علم کے ذریعے سے، یعنی جب علم آ جاتا ہے تو انسان نے پہچان لیا کہ یہ اللہ ہے، سارے کمالات اسی کے ہیں، جو کچھ ہے اسی کا ہے، میرا کچھ نہیں ہے. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے پاس جو کچھ ہے اس نے دیا ہوا ہے. جب جو کچھ ہے اس نے دیا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے؟ اس کا شکریہ ہونا چاہیے، اس کی اطاعت ہونی چاہیے، اس کی عبادت ہونی چاہیے. تو اب ہمیں علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا پڑے گی جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اثرات علم دین کے ہیں. تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم علم دین کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، کیونکہ علم دین جو ہے وہ ہر کسی کو نہیں ملتا. پروردگار عالم یہ جو علم ہے یہ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ جس کے اوپر اس کا نظر کرم ہوتا ہے اس کے دل میں اس علم کو ڈالتا ہے. لہٰذا اس کے لیے آپ کو، مجھے، ہم سب کو جو ہے کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے مقدمات فراہم کرنے پڑتے ہیں کہ اس کی جو علم کے حصول کے لیے ہمیں بہت ساری چیزوں کو پہلے سے
تیار کرنا پڑتا ہے. اگر وہ چیزیں ہوں گی تو کیونکہ یہ علم نورانی علم ہے، خدا جس دل میں چاہتا ہے اسے ڈال دیتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے مقدمات کو طے کرنا پڑے گا. اس کا جو سب سے پہلا مقدمہ ہے اس کا نام ہے تقوی. بس مقدمات علم کو حاصل کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس بہت سارے علوم ہوتے ہیں لیکن وہ صرف علم کی حد تک ہوتے ہیں، یعنی معلومات کی حد تک ہوتے ہیں، اس کا اثر اس کی زندگی میں نہیں ہوتا. اس نے چند اصطلاحات یاد کر لی ہیں لیکن اصطلاحات یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ اس اصطلاحات کو یاد کرنے سے اس کی زندگی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا. بس معلوم ہو کہ اس نے اس علم کو فقط رٹ لیا ہے، اس کے لیے جو مکمل طور پہ یا جو اس کی جو صحیح طریقے سے جو حصول کا یا صحیح طریقہ تھا یا اپنے آپ کو تیار کرنا تھا وہ نہیں کیا. جب اس نے وہ نہیں کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ فقط چند اصطلاحات اس نے یاد کر لی، لوگوں کو دھوکہ دیا، کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ پردے سارے کے سارے ہٹ گئے. اگر اس دنیا میں ہٹ گئے تو اس دنیا میں نہیں تو پروردگار نے پردے ڈھانک کے رکھ کے اس دنیا میں جا کر سب کے سامنے آ گیا. تو ان مقدمات کے اندر جو سب سے پہلا مقدمہ ہے وہ ہے تقوی. تقوی انسان کے لیے ضروری ہے. جہاں تقوی ہوگا وہاں پر یہ علم پروردگار عالم کی طرف سے آئے گا. سب سے پہلی شرط یا علم کے حصول، علم دین کے حصول کے لیے جو پہلی سیڑھی ہے اس کا نام ہے تقوی، پرہیزگاری. پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. مشہور آیت ہے. اگر تقوی اختیار کرو گے تو پروردگار تمہارے لیے حق اور باطل کی تشخیص قرار دے گا، یعنی تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ حق کو باطل سے جدا کر سکتے ہو. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. البتہ اس آیت میں گفتگو ہو سکتی ہے کہ یہاں پر اس تقوی سے تعلق ہے یا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں یہ جو علم تمہارے پاس ہے نا، جو پروردگار عالم نے تمہیں علم دیا، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو پروردگار عالم تمہیں وہ، یعنی جو تمہیں دیا گیا، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو پروردگار تمہیں وہ دے گا جس پر جو تم نہیں جانتے. جو تم نہیں جانتے، یعنی ہماری ایک مشکل یہی ہے ہم انسانوں کی کہ ہم جو ہے جو جانتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے اور جو نہیں جانتے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رسول فرماتے ہیں جو جانتے ہو اس پر عمل کر لو، پروردگار عالم تمہیں وہ دے گا جسے تم نہیں جانتے. تو یہاں پر پہلی شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقوی. تقوی اختیار کرو، تقوی حاصل کرو. پروردگار عالم جو ہے وہ تمہیں علم عطا کرے گا. انبیاء کو پروردگار عالم جو چیز عطا کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم دین ہے. حضرت لوط کو پروردگار نے کہا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا. ہم نے انبیاء کو کیا دیا ہے؟ علم دیا ہے. حکومت دی، حکمت دی، علم دیا. کون سا علم دیا تھا؟ نبیوں کے پاس کون سا علم تھا؟ یقیناً یہ جو دنیاوی علم جسے ہم علم سمجھتے ہیں یہ نہیں تھا، بلکہ وہ علم معرفت تھا، علم توحید تھا، وہ علم تھا. امام صادق علیہ السلام کی بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. امام فرماتے ہیں کہ علم ایمان کے لیے بہت اچھا وزیر ہے. وزیر یعنی مددگار، یاور. یعنی ایمان کا جو وزیر ہے اس کا نام ہے علم. اور حلم اور بردباری جو ہیں وہ علم کے بہت اچھے وزیر ہیں. یعنی جہاں ایمان ہوگا وہاں علم کا ہونا ضروری ہے، اور جہاں پر علم ہوگا وہاں پر حلم اور بردباری کا ہونا ضروری ہے. اگر علم کے ساتھ حلم نہ ہو تو بہت ہی مشکل مرحلہ پھر دکھائی دیتا ہے. اگر ایمان کے ساتھ علم نہ ہو تو یہاں پر بھی یہ ایمان پائیدار نہیں رہتا.
بس یہ علم جو واجب ہو گیا ہمارے اوپر حاصل کرنا، یہ علم عقائد، علم اخلاق، علم حلال و حرام، اس کے مقدمات میں سے ایک مقدمہ ہے تقوی، ایک مقدمے کا نام ہے استقامت۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں تو مجھے علم خود بخود مل جائے، نہیں، میں ایسا نہیں ہے کہ میں ایک دن مدرسے جاؤں یا ایک دن استاد کے پاس جاؤں اور میں سمجھوں کہ جناب کہ سارا کا سارا علم مجھے مل جائے گا، نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے زحمت کرنی پڑے گی، زحمت کے لیے بار بار جانا پڑے گا، اور بار بار جانا اسی وقت ممکن ہے کہ جب استقامت ہو۔ جس نے استقامت کی وہ کسی نتیجے پر پہنچ گیا۔ ایک بہت ہی مشہور، بہت ہی بزرگ عالم دین گزرے ہیں جن کا نام ہے مرزا مہدی نراقی، جن کی مشہور و معروف کتاب ہے اخلاق کی معراج السعادہ۔ استقامت کہتے ہیں کہ جب طالب علمی کا زمانہ تھا مرزا مہدی نراقی کا، تو بہت غربت تھی۔ آج کل امکانات بہت زیادہ ہیں، اس زمانے میں حوزہ علمیہ کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، یعنی اتنی غربت تھی کہ وہ جو چراغ جلاتے تھے جس کی روشنی میں پڑھنا ہوتا تھا، اس چراغ کے اندر ڈالنے کے لیے جو تیل تھا وہ بھی اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ اس کو خریدیں، اتنے پیسے بھی نہیں تھے۔ تو کبھی کسی جگہ پر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کبھی کہیں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کہیں۔ اور استقامت کا عالم یہ تھا کہ جب کیونکہ نجف میں تھے اور رہنے والے تھے ایران کے، وہاں سے خط آتے تھے تو وہ خط اپنے بستر کے نیچے دبا دیتے تھے، جو بھی خط آتا تھا وہ اپنے بستر کے نیچے رکھ دیتے تھے۔ کیوں نہیں کھولتے تھے؟ اس لیے نہیں کھولتے تھے کہ اس کو کھولوں گا اس میں کچھ لکھا ہوگا، فلاں بیمار ہو گیا، فلاں مر گیا، فلاں کی شادی ہو گئی، فلاں کے بچہ ہو گیا، بالآخر یہی خبریں ہوں گی۔ تو اس خبر کے بعد جو ہے ممکن ہے کہ کچھ ڈسٹربنس ہو، مشکلات ہوں، پڑھائی متاثر ہو، لہٰذا وہ نہیں کھولتے تھے، وہ رکھتے رہتے تھے۔ اب وہ قدیم زمانہ، ایک مرتبہ خط آیا، انہوں نے خط کو نہیں کھولا، جس میں لکھا تھا کہ تمہارے والد کا قتل ہو گیا ہے اور تم فوراً گھر آؤ۔ انہوں نے کھولا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر ان کے گھر کے والوں کی طرف سے خط آیا استاد کے پاس ان کے۔ جب استاد کے پاس خط پہنچا، استاد نے پڑھا، یہ کیا ہوا؟ جب یہ درس کے لیے آئے تو دیکھا کہ استاد کے چہرے پہ کچھ ایسے آثار ہیں پریشانی کے، کیا بات ہے؟ کہا تم گھر جاؤ، تمہارے والد بیمار ہیں۔ کہا آپ درس ہیں، آپ چھوڑیں ان کو، اللہ ان کو صحت دے گا۔ تو جب دیکھا کہ بھئی یہ سننے کے لیے تیار نہیں، کہا ان کا قتل ہو گیا ہے اور تم حتماً جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ 3 دن کے لیے صرف گئے اپنے گھر اور وہاں جو معاملات تھے ان کو دیکھا اور پھر اس کے بعد واپس آ گئے۔ خوب اتنی زحمتیں کی تو وہ بنے کون؟ صاحب معراج السعادہ ملا مرزا مہدی نراقی۔ استقامت ہے۔ بالآخر انسان کی زندگی کے اندر یہ حادثات تو آنے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی انسان کی زندگی جو ہے ان حادثات سے خالی ہو۔ یہ اسی طرح سے دوسرے علماء کے اگر ہم واقعات دیکھیں تو بہت سارے علماء کے حالات، بہت سارے علماء کی زندگی کے واقعات جو ہمیں ملتے ہیں۔ مثلاً ایک عالم دین ہے جن کا نام ہے محدث قمی۔ دوسری شرط جو ایک اور ہو سکتی ہے وہ ہے اخلاص۔ تیسری شرط تقوی، استقامت، اخلاص، یعنی یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ دنیا کے دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا، اس کام کے کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ کی قربت، اللہ کی معرفت، اللہ کی رضایت، اخلاص۔ محدث قمی یعنی آپ سب جانتے ہیں شیخ عباس قمی، صاحب مفاتیح الجنان۔ بہت ہی زیادہ اخلاص عجیب و غریب تھا۔ ان کی ایک عادت تھی،
وہ یہ کہ یہ اس مسجد میں جا کر نماز پڑھتے تھے کہ جن مسجدوں کو لوگ چھوڑ دیا کرتے تھے، متروک، خالی بعض مساجد ہوتی ہیں جس میں کوئی جاتا ہی نہیں ہے، تو یہ ان مساجد میں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ اچھا، لوگ ان کو پسند کرتے تھے، جہاں یہ جاتے تھے آہستہ 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 2 آدمی، 4 آدمی، 6 آدمی، وہ مسجد جو ہے وہ بھر جاتی تھی، اتنی بھر جاتی تھی کہ لوگوں کی وہ مورد علاقہ مسجد ہو جاتی تھی، لوگ پسند کرتے تھے اس مسجد میں جا کے، حتیٰ اس کو تعمیر کر دیتے تھے، یعنی جو خراب ہو گئی تھی اس کو دوبارہ سے بناتے تھے، تو یہ اس کو چھوڑ کے پھر دوسری مسجد میں چلے جاتے تھے، یعنی اس مسجد کے اندر نہیں رہتے تھے، پھر کسی ایسی مسجد میں جو متروکہ تھی، جس کو لوگوں نے ترک کر دیا، خراب ہو گئی، اس پر جا کے نماز پڑھتے تھے۔ وہاں پر بھی یہی ہوتا تھا، اپنی واجب نماز ایسی مسجد میں ادا کرتے تھے، وہاں پہ بھی یہی ہوتا تھا۔ کچھ لوگ کو پتہ چلا شیخ عباس قمی فلاں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، لوگ آتے تھے، دور دور سے لوگ آتے تھے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، اور پھر جب زیادہ لوگ آ جاتے تھے تو پھر دوبارہ یہ وہاں سے نکل جاتے تھے۔ کیوں؟ کیوں نکل جاتے تھے؟ کیونکہ یہ کیا ہے، جب انسان دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو انسان کے لیے وہ منزل جو ہے بڑی خطرناک اور امتحان کی منزل ہوتی ہے کہ میں جہاں کھڑا ہو جاؤں وہاں پہ لائن لگ جاتی ہے۔ بس جس دن انسان کے ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ میرے پیچھے لائن لگ جاتی ہے، ہم جہاں کھڑے ہو جائیں وہیں پر مجلس ہو جاتی ہے، وہیں پر سب کچھ ہونے لگتا ہے، وہیں سے جو ہے انسان سمجھ لے کہ اب معاملات خراب ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ تو یہ نوبت نہ پہنچے، مرحوم قمی اس جگہ کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی وہاں پر آگے نہیں بڑھاتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کا اخلاص تھا شیخ عباس قمی کا۔ اسی طرح سے ایک چیز جو اس کے اندر دکھائی دیتی ہے وہ ہے انفاق، یعنی اخلاص کے ساتھ انسان کے اندر وہ شخص کے جو علم کے پیچھے جا رہا ہے وہ انفاق کی منزل میں بھی دکھائی دے۔ بذل کرے، راہ خدا میں لوگوں کو عطا کرے۔ نہج البلاغہ ایک کتاب ہے جو ابھی میرے سامنے بھی رکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کو جمع کرنے والی شخصیت کا نام ہے سید رضی۔ سید رضی کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کتابیں بہت جمع کرتے تھے۔ تو جہاں سے بھی کوئی کتاب ملتی تھی آپ خرید کر لے آتے تھے، اپنے لائبریری میں رکھتے تھے۔ ایک دن جو ہے وہ ایک کتابوں کا ذخیرہ جو ہے آپ کو دکھا کہ جو شخص بیچ رہا تھا، کہا کتنے کا ہے؟ 10,000 دینار کا۔ آپ نے خرید لیا۔ جب آپ ان کتابوں کو اپنے گھر میں لے کر آئے تو ایک کتاب کے سائڈ میں ایک چیز لکھی ہوئی تھی، ایک شعر لکھا ہوا تھا کہ جس کا ترجمہ کچھ ایسے تھا کہ میں محتاج تھا اور احتیاج نے مجھے مجبور کیا میں اپنی کتابوں کو بیچ دوں۔ سید رضی نے جب یہ دیکھا جملہ، اور فوراً جو ہے وہ جس نے کتابیں بیچی تھی ساری کی ساری کتابیں دوبارہ جمع کی اور لے جا کر اس کو واپس کر دیں۔ یہ کیا ہے؟ سید رضی نے اس دن انفاق کیا راہ خدا میں۔ آج سید رضی نے جو امیر المومنین کے ان کلمات کو جمع کیا ہے، ان کی وجہ سے ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم دین کے لیے مقدمہ بنتا ہے، یعنی آپ میں جب راہ خدا میں خرچ کریں گے تو پروردگار عالم ہماری طرف سے بیگانہ نہیں رہے گا، پروردگار عالم بھی ہماری طرف خاص توجہ کرے گا۔ اسی طرح سے ایک اور چیز
جو علم دین کے لیے بہت زیادہ معاون و مددگار ہے وہ ہے محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت۔ محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت جو ہے وہ انسان کو علم کے اعلیٰ درجات پر پہنچاتی ہے۔ بہت سارے بزرگ، بہت سارے علماء اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ امام حسین سے ملا ہے، جو کچھ ملا ہے امیر المومنین سے ملا ہے۔ صاحب جواہر یعنی کتاب جواہر ایک بہت ہی ایسی کتاب ہے کہ کوئی فقیہ ایسا نہیں ہوتا، کوئی مجتہد ایسا نہیں ہوتا کہ جس نے یہ کتاب نہ پڑھی ہو۔ صاحب جواہر توسل کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ امیر المومنین کے ساتھ، امیر المومنین کی ولایت۔ علامہ حلی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر یہ کتاب الفین نہیں ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا۔ لولا زیارت عاشور، اگر زیارت عاشور اور کتاب الفین جو آپ نے لکھی تھی اگر یہ نہ ہوتی تو میں کیا ہوتا، مشکلات میں پڑ جاتا، یعنی یہ جو فتاوی جو میں نے دیے تھے یہ مجھے ہلاک کر دیتے۔ کس کی وجہ سے میں بچا؟ وہ ولایت کی راہ میں جو میں نے زحمت اٹھائی، وہ جو میں نے زیارت عاشورہ جو پڑھی، ان کی وجہ سے میں اس قابل ہوا۔ تو یہ وہ اخلاص ہو یا تقوی ہو یا زہد ہو، یہ دنیا کی محبت سے دوری، یہ اہل بیت کی ولایت اور محبت، یہ چیزیں جو ہیں وہ سبب بنتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس علم دین کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکے اور اس کو بہترین انداز میں حاصل کر سکے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو انسان کو علم دین حاصل کرنے میں مددگار اور معاون بن سکتی ہیں۔ تو ہماری اس گفتگو کے اندر جو ہے 2-3 باتیں جو ہم نے بالکل واضح آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ علم کی جو اتنی تاکید ہوئی ہے وہ ہر علم کی نہیں ہے بلکہ علم دین کی ہے۔ اور جب علم دین کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہمارے پاس 3 علم دکھائی دیتے ہیں، ایک علم عقائد، ایک علم اخلاق اور ایک علم حلال و حرام جسے آپ فقہ کہتے ہیں۔ اور اس علم کو جب پروردگار عالم نے ہم پر واجب کر دیا ہماری حد تک، ہر کسی کی اپنی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ میں فقہ کو حاصل کروں کہ میں مجتہد تک پہنچوں، یہ نہیں، لیکن بالآخر توضیح المسائل کی ابتدا میں بھی آپ نے مسئلہ پڑھا ہوگا کہ مسائل کو اتنا جاننا ہر انسان کے اوپر ضروری ہے، ان مسائل کو جاننا ضروری ہے جو اس کو روزمرہ کی زندگی میں پیش آتے ہیں۔ اسی طرح اخلاقیات کے اندر بھی اس کی ذمہ داری ہے، اور اسی طرح توحید و نبوت و امامت و قیامت کے سلسلے میں بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اتنا علم آتا ہو، اتنی چیزیں ہمیں پتہ ہوں، اور ان کو حصول کرنے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں ان کو اپنے راستے سے ہٹانا پڑیں گے، یعنی مقدمات فراہم کرنے پڑیں گے۔ ان میں سب سے پہلی چیز تقوی، اس کے بعد استقامت، اس کے بعد اخلاص، اس کے بعد محبت و ولایت اہل بیت، زہد و تقوی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو اس علم کو حاصل کرنے میں ہماری معاون اور مددگار ہو سکتی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صلوات پڑھیں۔